میرے ساتھ بےہودہ ویڈیوز گن پوائنٹ پہ بنائی گئی۔ جناب علی خلیل الرحمان قمر صاحب اپنی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سامنے آئے اور سٹیٹمنٹ دیا کہ گن پوائنٹ پر یہ ویڈیوز بنائی گئی، لیکن اگر ان ویڈیوز کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ جو حرکات وہ کر رہے ہیں یہ گن پوائنٹ پر ہیں۔ ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے، دھوئیں چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں دیکھا۔ کچھ چیزیں آپ کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ لوگ صبح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی خلیل صاحب پاکستان کا اثاثہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ عامر لیاقت صاحب کی طرح ان کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو شخص یہ آپ کو لیکچر دے آ کر محبت کیسے کی جاتی ہے، نبھائی کیسے جاتی ہے، کسی عورت کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، وہ شخص اگر آپ کو ایسی حرکات کرتا نظر آئے گا تو پھر آپ اس کے لیکچر پہ کس طرح یقین کریں گے؟ جو شخص پورے پاکستان کو یہ کہتا رہے کہ یہ 2 ٹکے کی عورت، یہ فلان ماروی سرمود کو میں تھوکنا پسند نہیں کروں گا، اگر اس نے بغیر لباس کے میرے سامنے بیٹھی ہو، تو کس طرح آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی حرکات بھی کر سکتا ہے؟ اب لوگ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ 22 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، صرف اور صرف 50 سیکنڈ کی ویڈیو کے کلپ یہ سامنے آئے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ہر شخص کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ 1 گھنٹہ 21 منٹ کیا ہوا ہوگا۔ اب ایک ویڈیو یہ بھی سامنے آئی کہ وہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ مل کر کیمرہ سیٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تیان نال کتے تو شک رہا پہ جائے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اب ایک لڑکا ساتھ پراپر پلاننگ کر رہا ہے۔ آمنہ عروج نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا 2 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو گیا ہے۔ آمنہ عروج کہتی ہے کہ احسن شاہ اور خلیل الرحمان ان دونوں نے مل کر مجھے بلیک میل کیا، میری 3 بہنیں، میرا 1 بھائی ہے، میں گھر کی اکیلی کمانے والی ہوں، ماڈل ہوں، میرا گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے، جس وجہ سے ماڈلنگ کر رہی تھی، لیکن میں ان 2 لوگوں کے جھانسے میں آ گئی۔ خلیل نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم اچھا کردار ادا کرو گی، جو کردار وہ ویڈیو میں ادا کر رہی ہے، اگر اس طرح کا اچھا کردار ادا کرو گی تو تمہاری پروموشن ہوگی، تمہیں اچھا کام ملے گا، تمہیں اچھے شوٹس ملیں گے، تمہیں اچھے برانڈز والے پیسے دیں گے۔ اب دوسری جانب احسن شاہ کا وہ ذکر کر رہی ہے کہ دونوں ملے ہوئے تھے، ان دونوں نے ملوث ہوتے ہوئے مجھے وہاں بلایا اور خلیل صاحب وہاں پر آئے، اور خلیل صاحب نے جو کیا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ آمنہ عروج نے آج جب جج صاحب کے سامنے باتیں کی کہ خلیل صاحب نے مجھے بلیک میل کیا، احسن شاہ نے مجھے بلیک میل کیا، تو ساتھ ہی خلیل الرحمان صاحب کے وکیل بولے ایسی بات آپ نہ کریں، جج صاحب ان کو بول روکیں، یہ کیسی بات کر رہی ہیں، خلیل صاحب تو ایک درویش آدمی ہیں۔ تو آگے سے فاضل جج صاحب نے کہا یہ کیسا درویش آدمی ہے جو رات کو 4 بجے ایک لڑکی کو ملنے جا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ اب 1 گھنٹہ 22 منٹ کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خلیل صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو بیٹھا بھی نہیں تھا کہ 5 افراد اندر آ گئے۔ اب جناب علی 1 گھنٹہ 22 منٹ، اس کا مطلب ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں، 1 گھنٹے 22 منٹ بعد ہی معاملات خراب ہوئے۔ 15 جولائی کا واقعہ جس کو رپورٹ درج کروائی گئی 19 جولائی کو، 4 دن اس لیے رپورٹ درج نہیں کروائی گئی کہ کس طریقے سے لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ پائے، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے خلیل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کا کیس آگے پرسو کرتے ہیں، آپ مدعی بنے، ہم گرفتار کرتے ہیں ان ملزمان کو جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن خلیل صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ غلط میں ہوں، غلط لڑکی بھی ہے، لیکن اس میں خود بھی انوالو ہوں، رضامندی سے میں گیا ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا وہ پورا پاکستان صبح سے لے کر اب دیکھ ہی رہا ہے۔ پاکستان کے مشہور صحافی رائے ثاقب کھرل صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ خلیل صاحب آپ جیسا گھٹیا آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن جو غلاظت آج میں نے آپ کی دیکھی ہے اس کے بعد آپ سے یقین اٹھ گیا کہ آپ اس قدر غلیظ انسان ہیں، کتنے گھٹیا انسان ہیں۔ صبح سے خلیل الرحمان قمر کو ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 95% مردوں کا سر شرم سے جھکا دیا خلیل الرحمان قمر نے اپنی حرکتوں سے۔ جو شخص آپ کو آ کر یہ بتاتا ہو کہ فلانا ٹھیک ہے فلانا غلط ہے، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو چوزی ہے، جو بتاتا ہے کہ فلانا غلط ہے، نعمان اجاز پر جو تنقید کی پورے پاکستان نے دیکھا، وہ خاموش رہا، کسی قسم کو کوئی جواب نہیں دیا، آج وہ جواب پورے پاکستان نے دیکھ لیا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آئے روز خواتین کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، صبا قمر کے بارے میں، ماروی سرمد کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ یہ 2 ٹکے کی عورتیں ہیں، ان کو پیسہ کھلاؤ یہ بک جائیں گی۔ میرے پاس میرے تم، وہ جو ڈرامہ انہوں نے لکھا اس میں بھی یہی تھا کہ 2 ٹکے کی عورت، جو ان کا جو ڈائلاگ تھا اتنا مشہور ہوا کہ آج مرد حضرات کہہ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے ہمیں بھی 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا اور اس قدر ذلیل کر دیا کہ ہم تو ان کو فالو کرتے تھے، ہم ان کو آئیڈیل مانتے تھے، اور یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں۔ ایک جانب سہیل وڑائی صاحب کے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیگم سے اتنا ڈرتا ہوں کہ بیگم سے خرچہ لے کے گھر سے نکلتا ہوں۔ اب اللہ معاف کر، جو ویڈیو آپ کی سامنے آئی ہے، آپ کی ماشاءاللہ بیٹی بھی جوان ہے، آپ کا بیٹا بھی جوان ہے، بیٹی کی شادی بھی آپ نے کر دی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں جب وہ دیکھیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ اور دوسری بات، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ گن پوائنٹ پہ کیا گیا، دنیا کے کسی بھی عقل مند اور باشعور انسان کو آپ وہ ویڈیو دکھا دیں، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد
किसी का मीडिया से ताल्लुक हो या ना हो, पुलिस के किसी महकमे से या किसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो या ना हो, किसी आम शख्स को भी अगर वो आप वीडियो दिखा दें, उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि ये तमाम हरकत गन पॉइंट पर की गई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? खलील साहब के बारे में आप क्या कहते हैं? या खलील साहब ने जो हरकत की हैं, वो कहते हैं कि रात के 3 बजे जाऊं, 4 बजे जाऊं, किसी को क्या मसला है? मेरी अपनी ज़िंदगी है, मुझे वैसे धूप में निकलने से मना किया डॉक्टर ने। तकरीबन 5 साल में डॉक्टर ने बोला कि आपने धूप में नहीं निकलना। अब सवाल यह है कि 4:40 पर आप वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे बाद सूरज निकल आना था और आपको धूप पड़ जानी थी, और 11 बजे उन्होंने आपको छोड़ा, 5-6 घंटे आप धूप में मुसलसल रहे, उसके बाद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।